بحیثیت خاتم النبیین وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی، انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا، کیا سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تو مجھے بھول گئے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی، جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا۔ میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے، میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے مجھے انسان بنا دیے، یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے۔ تو جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا، نادان کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، بس میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوں۔